اب بیٹھ جاؤ بھی، بس اب باقی بعد میں کھینچ لینا، اب تشریف رکھیں بیٹا، بس کروا، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ دیا ہے جس میں ہر عمل سے جنت کو بنایا جا سکتا ہے۔ عبادت تو ہے ہی بڑی مختصر، 5 نمازیں، 1 مہینہ روزے، اور زکوٰۃ مالدار پر، اور حج مالدار کے ساتھ صحت مند ہونا بھی شرط، صحت مند نہیں تو اس پر بھی فرض کوئی نہیں۔ تو باقی 24 گھنٹے اگر خالی ہوں تو آخرت کی تیاری کے لیے تو ہمارے پاس کام ہی بڑا تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی زندگی سکھا کر گئے، بتا کر گئے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارہا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اتنے واضح اور روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں، رات بھی آئے تو دن بن جاتا، اس میں اندھیرا کوئی نہیں، روشنی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ تو آپ نے مسجد کے ذریعے سے جنت کیسے بنانی ہے، گھر کے ذریعے سے جنت کیسے بنانی ہے، بازار کے ذریعے سے آخرت کو کیسے بنانا ہے، فقیری میں آخرت کو کیسے بنانا ہے، دولت میں آخرت کو کیسے بنانا ہے، بادشاہی میں آخرت کو کیسے بنانا ہے، صحت میں، بیماری میں، زندگی کے جتنے روپ ہیں ہر روپ میں آخرت زیادہ سے زیادہ کیسے بنے، یہ میرے نبی دے کر گئے ہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ میرے دین میں رہبانیت کوئی نہیں ہے، ان میں بھی نہیں تھی۔ رہبانیت ابتدعوها، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، تم نے خود ہی شروع کیا، ابتدعوها، کہ یہ تم نے خود شروع کیا، میں نے آسمان سے اتارے ہوئے کسی دین میں رہبانیت کو نہیں رکھا۔ تو ایک دفعہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ کھجوریں تھیں، چشمہ تھا، تو ایک صحابی کے جی میں آیا کہ میں یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں، لیکن میں پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لوں۔ تو ان سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ چشمہ، یہ کھجور، میں چاہتا ہوں یہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اما انی لم ابعث بالیہودیت ولا النصرانیہ، کہ ان دونوں مذہبوں میں رہبانیت آئی تھی، یعنی انہوں نے خود اختیار کی تھی نہیں، کہ دیکھو میرے دوست، میں یہودی طریقہ، عیسائی طریقہ لے کر نہیں آیا، ولیکنی بعثت بالحنیفیت السمحہ، میں ایک واضح، روشن، سیدھا راستہ لایا ہوں، اور جو آسان ہے، نرم ہے، سمحہ نرم۔ اور ایک دوسری حدیث میں وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا، اللہ نے اسے آسان بنایا، نرم بنایا، کشادہ بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر جگہ، ہر دیس میں اللہ کو راضی کرنے کے سارے راستے ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں۔ آپ یہاں اس دیس میں ہیں، پہلی صدی میں بھی لوگ نکلے، لیکن ان کے دل و دماغ پر اسلام تھا۔
تو وہ نکلے سارے، یہ جو جتنا مشرق وسطی ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن تک، یمنی تاجر، آپ لوگ بھی اکثر مجھے بتایا گیا کہ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، یمنی تاجر بحری راستوں سے بڑے واقف تھے، تو انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، فلپائن میں، اور کاشغر سے آگے جتنا چین ہے، اس میں جتنا اسلام پھیلا ہے تاجروں نے پھیلا ہے۔ تو وہ صرف پیسہ بنانے کے لیے نہیں نکلتے تھے، وہ اپنا سودا بھی بیچتے تھے، اسلام کو بھی پیش کرتے تھے۔ تو انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی، وہاں خون کا ایک قطرہ نہیں گرا جہاد کے نام پر، اور سارا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ کچھ علاقوں میں رہ گئے غیر مسلم، ورنہ وہ 90-95% میں گیا انڈونیشیا مسلمان ہے، وہ بہت اچھے مسلمان ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہماری طرح، جھوٹے مقدمے، جھوٹی لڑائیاں، ناک کی انہوں دی ناک کنجے ہی کوئی نہیں تو لڑتے ہی کوئی نہیں۔ جتنا ملائیشیا ہے اس میں کہیں تلوار نہیں چلی اور سارا اسلام پھیل گیا۔ فلپائن میں اب اس وقت 17% مسلمان ہیں، ایک دور میں یہاں 70% مسلمان تھے، پھر جب اسلام کی محنت مٹی تو آہستہ 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 اسپین نے قبضہ کیا وہاں، تو اس سے بہت بڑا فرق پڑا، اور بہت ساری نسل اسلام سے نکل گئی۔ یا جنوبی امریکہ، وینزویلا کا ایک عرب مجھ سے چمٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا اگر تم یہ تبلیغ والے نہ پہنچتے تو ہماری ساری کی ساری یہاں نسلیں اسلام چھوڑ جاتی، تم لوگوں کی تو فعل اللہ نے ہمارا ایمان بچایا اور ہم مسلمان کھڑے ہوئے ہیں۔ اور 1 کروڑ کے قریب مسلمان پورے جنوبی امریکہ میں اسلام سے فارغ ہو گئے، کسی نے ان کو تبلیغ نہیں کی، ان کو ماں باپ نے بتایا نہیں، صرف کمانے میں لگے رہے، کمانے میں لگے رہے۔ تو اگلی نسل جب وہ مرے تو اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ اس طرح ان کے اندر اسلام سے نکلنا کوئی کسی اسکیم کے تحت نہیں ہوا، ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ہوا، کہ دن رات بس کمانے میں تو اولاد کو ٹائم نہیں دیا، تو بہت کمزور نکلے۔ آگے وہ مر گئے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں سے آئیں اور کون ہیں۔ اربوں کی نسلیں اسلام چھوڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اللہ کے نبی نے ایک تو ہمیں عبادات بتائیں کہ وہ ہماری بنیاد اور اساس ہیں، کہ اس کے بغیر تو عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو سچائی اور دیانت اور امانت، التاجر الصدوق الامین، تجارت ہو، صداقت ہو اور امانت ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کی تجارت میں سچائی ہو، اس کی تجارت میں امانت ہو، اس کی تجارت میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اور جب اللہ رزق دے تو زکوٰۃ دے، تو اس کا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی، یہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں، یعنی سارے قریشی ہیں۔ قریشی بڑا خاندان ہے، ساری دنیا کا سب سے بڑا خاندان قریش ہے، یہ سب قریشی ہیں، ان میں کسی اور قبیلے کا کوئی آدمی نہیں، سینکڑوں قبائل تھے عرب کے، صرف قریش میں سے ہیں۔ پھر یہ سارے بڑے سردار ہیں، کوئی چھوٹا آدمی نہیں۔ پھر یہ سارے تاجر تھے، کوئی مزدور پیشہ نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی مزدور نہیں، یا حکمران تھے یا تاجر تھے،
ابو بکر عمر عثمان علی، یہ اللہ نے ان کو حکومتیں عطا فرمائیں. سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے گورنری عطا فرمائیں. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ کوئی اتنے وسائل نہیں تھے تو ان کے بحری جہاز چلتے تھے تجارت. عبد الرحمن بن عوف کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کر دی تھی، اللہ تیری تجارت میں برکت دے، دعا کر دی تھی. تو جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار وراثت میں چھوڑے. اے تھوڑے کاغذ دے یورو نہیں، یہ تو ہمیں بنیا بے وقوف بنا گیا، کاغذ پکڑا کے ہمیں سیٹھ بنا دیا. بلا کاغذاں دی کیڑی گل، ساڑے بڑے لگے جاؤ جتنے مرضی یورو لے لو. یورو پہ، پاؤنڈ بھی پیا، ڈالر بھی پیا، یورو بھی پیا. کاغذ نہیں چھوڑا. 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا تھا. 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا تھا. جی کیا جی 25,000 ٹن تم نے حساب بھی کر لیا؟ بڑا حساب دان ہے بھائی. 25,000 ٹن کہہ رہے سونا بنتا ہے. اور وہ ٹاپ 10 آدمیوں میں سے ہیں، 10 بڑے آدمیوں میں سے ہیں. یہ تو ابھی میں نے بتایا جو انہوں نے سکے چھوڑے، ڈھلے ہوئے سکے، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ، 10,000 بکریاں، اور سونے کے ٹائلز جو ویسے تھیں سکے میں نہیں تھیں، وہ اولاد میں، بچے بچیوں بیگمات میں جب تقسیم فرمایا گیا تو وہ آریاں کاٹتے کاٹتے ٹوٹ گئے. اور اللہ کے نبی نے ٹائٹل کیا دیا کہ عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا ان پر اعتماد کیا جب ان کا انتقال کے قریب خنجر لگا تھا تو انہوں نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی، 6 آدمیوں کی، کہ یہ مل کر میرے بعد خلیفہ چنیں گے. تو یہ فیصلہ فرمایا 4 ایک طرف ہوں، 2 ایک طرف ہوں، 5 ایک طرف ہوں، 1 ایک طرف ہو، تو اکثریت پہ فیصلہ کر دیا جائے. اور اگر 3 ایک طرف ہوں اور 3 دوسری طرف ہوں تو پھر جس 3 میں عبد الرحمن بن عوف ہو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. تو اس آدمی کی، آپ اس زمانے کے وسائل دیکھیں کتنے تھوڑے تھے. آپ تو نیٹ پر بیٹھ کے کروڑوں اربوں کے سودے کر سکتے ہیں، ساری دنیا سے مال اٹھا سکتے ہیں، مال بیچ سکتے ہیں. خالی نیٹ پر آپ نے یوں انگلیاں گھمانی. اور اس زمانے میں جہاز نہیں، ٹرک نہیں، موٹریں نہیں، اونٹوں کی تجارت ہے، گھوڑوں پہ تجارت ہے، یا کشتیاں ہیں، بادبانی کشتیاں ہیں. اور اس بندے کو اللہ نے کتنا دیا، اور وہ اللہ کو کیسے راضی کر کے گئے، کس اعلیٰ پیمانے پر اللہ کو راضی کیا کہ 10 بڑے آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحۃ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. یوں 10 کو آپ نے ایک مجلس میں خوشخبری سنائی کہ یہ سب جنتی. تو ان لوگوں نے اپنا مال اس طرح کمایا کہ اللہ کو خوش کر دیا. ہم دعانے بھی کماتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا کہ ہمارے کمانے کے طریقے غلط، ہماری ڈیل غلط، ہماری نیت غلط. تو آپ عبادت سے اسلام نہیں پھیلا، عبادت سے اسلام مضبوط ہوتا ہے، صحت بنتی ہے اسلام کی. جو پھیلا ہے اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں، ایک مسلمانوں کے اخلاق، دیانت، سچائی، اور ایک ان کا دعوت کا کام پیش کرنے. پریزنٹیشن کے بغیر تو چیز نہیں آگے چلتی. پیش کیا، گھر چھوڑ کر نکلے، اور ایک اپنے عالی اخلاق سے
دلوں کو فتح کی. اب یہ کیا گزرا زمانہ ہے. میں بیلجیم میں تھا تو ایک بچہ سیالکوٹ کا ایک ازبکستان کی لڑکی کو لے کر آیا. کہا جی یہ مسلمان ہونا چاہتی، آپ کلمہ پڑھا دیں. میں نے آپ کے بیان کے کچھ اس کو ترجمے کر کے بتائے تھے تو وہ کہتی کہ وہ اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھوں گی اس کے سامنے. ٹھیک. تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی تم اسلام کیوں لا رہی ہو، کس چیز سے متاثر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس نوجوان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو. تو ابھی بھی اخلاق میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بچہ نہ عالم تھا، نہ کوئی امام مسجد تھا، نہ کوئی بزرگ، ایک عام نوجوان، داڑھی بھی نہیں تھی، کلین شیو تھا، سیالکوٹ کا. کہ اس نوجوان کے اخلاق سے متاثر ہو کر میں نے کلمہ پڑھا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا تم اس سے شادی کرو گے؟ ہاں کروں گی. پھر میں نے ان کا نکاح بھی پڑھا دی. تو ابھی بھی اخلاق میں اتنی طاقت ہے کہ جیسے خوشبو پھیلتی ہے نا اسے کوئی روک نہیں سکتا، ایسے ہی اسلامی اخلاق یہ ایسی خوشبو ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، آپ اور دنیا میں رہتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنا، خود اسلام پہ باقی رہنا، اور ان کے بھی اسلام میں آنے کے لیے سوچ بچار کرنا. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہیں، صرف اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کہ آپ میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی دھوکہ دینے والا نہ ہو، اپنی تجارت کو غلط راستوں سے چلانے والا نہ ہو، کہ اسلام کے اصولوں پر تجارت قربان کرے، تجارت پہ اسلام کو قربان نہ کرے. جو کہ منزل کے متعین کرنے سے راستے بدل جاتے. ایک آدمی نے ہالینڈ جانا ہے تو وہ دوسرے راستہ اختیار کرے، ایک آدمی نے ڈوور جانا ہے تو دوسرا راستہ اختیار کرے. ایک آدمی نے پاکستان جانا ہے تو وہ اور کیریئر پر جائے گا، ایک نے امریکہ جانا ہے وہ دوسرے کیریئر پر جائے گا. تشریف رکھ. تو بھائیو، اپنی تجارت میں، اپنی معاشرت میں، اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا مطلوب بنائیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب اور وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو کسی کو مسکرا کے مل تو یہ بھی تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. جس کو ہنس کے ملو کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ. بیوی کے منہ میں نوالا دو اپنے ہاتھوں سے تو کہ یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. بیوی سے حسن سلوک، اگر بچوں سے بھی محبت فطری ہے، بیوی سے بھی محبت فطری ہے، لیکن اس میں کچھ عدم تربیت کی وجہ سے غصے اور انا اور رسم و رواج تو خلیج پیدا ہو جاتی ہے اور یہ خوبصورت تعلق یہ بدصورت بن جاتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی تھوڑا سا رعایت کر کے اپنے بیوی سے اچھا سلوک رکھتا ہے، اس کا دل نہیں دکھاتا، اس کو بے عزت نہیں کرتا، اس کو خوار نہیں کرتا، اس کو عزت دیتا ہے، اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو برداشت کرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو عمل انسان کے ترازو میں تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل وہ بیوی سے سلوک تولا جائے گا. اب دیکھنا 24 گھنٹے کی ڈیلنگ ہے، کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا. اگر یہی ٹھیک کر رہا ہوں تو کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا. میں قرآن کتنا پڑھ لوں گا. میرا ایک دوست ہے، اللہ اس کی زندگی میں روزانہ ایک ختم کرتا ہے، اور 3 دن، ایک ہفتہ، ایک دن، یہ اس کے قرآن پڑھنے کا معمول ہے. ہفتے میں ختم،
3 دن میں ختم، 1 دن میں ختم، یہ اس کا سالہ سال سے معمول ہے۔ ہر آدمی تو قرآن کا حافظ نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کے چلے، چند لوگ حافظ ہیں، لیکن شادی تو ہر ایک کی ہوتی ہے، چند ہوتے ہیں جن کو نہیں ملتا یہ رشتہ ان کے اللہ آگے کرے گا۔ جو مرد عورت بغیر شادی کے مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اگر وہ جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچانے سے پہلے آپس میں خود اللہ اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کرے گا، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، ایسے بیوی کا پہلا عمل خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے اور میری رعایت کرتی، میرا خیال کرتی ہے، تو یہی جنت کا بہت بڑا عمل بن جاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، تو وہ نیکی یوں ہو جائے یا گناہ یوں ہو جائے، ایسے نہیں ہو رہا، وہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، تو اس پر اتنی ہیبت طاری ہوگی، چونکہ آ گئی یا جہنم یا جنت۔ تو اگر موت ہوتی تو وہ گھبراہٹ سے مر جاتا، وہ موت تو ختم ہو گئی۔ تو ادھر میں ایک ایسے بادل سا آئے گا اور اس کے رائٹ ترازو میں بیٹھے گا اور اس کو بالکل ایسے کر دے گا، تو اس کی جان میں جان آئے گی اور اس کی جنت کا اعلان ہوگا۔ تو وہ پوچھے گا تولنے والے سے، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے آج تجھے بچا لیا۔ اب اچھے اخلاق تو 24 گھنٹے کی ڈیلنگ کا نام ہے نا، 24 گھنٹے کی ڈیلنگ اچھے اخلاق۔ عبادات 24 گھنٹے ہو نہیں سکتی، سارا سال روزہ رکھنے والا کوئی نہیں مل سکتا، ساری رات جاگنے والا کوئی کروڑوں میں شاید کوئی ایک ہوگا، لیکن یہ ڈیلنگ تو میں ہر بیوی سے ہے، بچوں سے ہے، دوستوں سے ہے، نوکر سے ہے، ملازم سے ہے، دوسروں اپنوں سے ہے، غیروں سے، غیر مسلم سے، آپ کی تو غیر مسلم سے بھی ڈیلنگ۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں اور آپ کا بول میٹھا ہے تو اس کو کوئی عمل نہیں پکڑ سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا، ساری زندگی کے تہجد گزار، کبھی نہ سویا رات بھر، ساری زندگی کے روزے دار، کبھی نہ روزہ چھوڑا سوائے عید کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر 1434 سال میں 1400 آدمیوں نے بھی کیا ہو تو یہ بھی زیادہ مجھے نظر آتے ہیں، جو کہ انسانی فزیک کے بس سے باہر کی بات۔ کوئی بہت اللہ کے خاص نیک بندوں نے ایسا کیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے ضرور کیا ہوگا، لیکن ایک آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اچھے اخلاق والا اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا، کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا، کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے سعید انور اور یوسف یہ جو ہمارا محمد یوسف کرکٹر تھا نا، جب سعید انور تبلیغ میں لگا تو پھر اس کو فکر چڑھا، یوسف یوحنا کا پہلے تو تھا کوئی، ایک جگہ یوسف بیان کر رہا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، کہنے لگا میں حیران ہوں، میں 10 سال ان کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی، کسی نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں تھی، اتنے یہ اپنے کام سے دور ہو گئے، اپنے منصب سے دور ہو گئے کہ 10 سال میں ان کے ساتھ رہا، کسی نے مجھے آدھے زبان سے بھی نہیں کہا کہ یار کلمہ پڑھ لیں۔ یہ تو سعید انور تبلیغ میں لگا تو اس کو فکر چڑھا، وہ پھر اس کو لے کر میرے بیانوں میں لاتا رہا، چھپا کے لاتا تھا، چھپا کے، یعنی میں یوں بیٹھا ہوں، مجمع یوں بیٹھا ہوا تو اس کو بیک ڈور سے لاتا تھا اور ایسے صوفوں کو پیچھے بٹھا دیتا تھا، یہ اس کے ساتھ کرتے 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 آخر اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں بھی ظاہر نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی کلمہ پڑھ لے پھر ظاہر کروں، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر 3 سال بعد اس کی بیوی نے بھی پڑھ لیا۔ تو یہ دونوں میرے پاس آئے، کہنے لگے ہماری طاقت لگ گئی ہے کرکٹ پر، تو جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ۔ شارٹ کٹ، میں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 3 کام جو کر لے گا نا، جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لے، جنت الفردوس کی چابی۔ ایک توڑنے والے سے جوڑے،
ایک حق سے محروم کرنے والے کو اس کا حق دے اور ایک زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے اور جنت الفردوس کی چابی لے لے. کہنے لگے تھا اوکھے کام میں کوئی سوکھے دس. میں نے کہا کہ شارٹ کٹ کے لیے تو پھر اوکھا ہی کام چاہیے. اسلام کا مشکل ترین سبق اچھے اخلاق اور خوبصورت ترین سبق اچھے اخلاق. ہر چیز کی ایک میک اپ ہوتا ہے نا جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی. ہر چیز کا ایک میک اپ ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی. تو اسلام کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق. جیسے ہمارا میک اپ جو لباس ہمیں زینت دیتا. عورت کا میک اپ زیور ہے, اس سے وہ خوبصورت ہو جاتی. تھوڑا کلر وغیرہ لگانے اس سے وہ خوبصورت ہو جاتی. اسلام کا لباس, اسلام کا زیور, اسلام کا میک اپ, اسلام کا حسن, وہ ہمارے اچھے اخلاق جس سے وہ خوبصورت ہو جاتا. اس کو کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے منع کر دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے محبوب اتنی لمبی نہ پڑھ کے آپ کے پاؤں ہی پھٹ جائیں. اب پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا تو نے کہنا درمیانی پڑھ درمیانی. آپ نے سارا مال خرچ کر دیا, اللہ نے اس سے بھی روک دیا. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. میرا نبی نے ایسا بھی نہ کہا. کچھ اپنے لیے رکھ, کچھ خرچ کر. جس کام کے لیے آئے تھے تبلیغ, اس میں اپنا سینہ جلایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرا نبی تبلیغ تو کر پر اپنا اندر نہ جلا, اپنا اندر نہ جلا. اب یہ تین بڑے کام ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کام تبلیغ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے تبلیغ کی ہے اور کوئی کام نہیں کیا. اور پھر عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے, اور اس کے بعد سب سے بڑی عبادت مال کا خرچ کرنا ہے, سخاوت. اللہ کہا میرے نبی سخاوت ضرور کر درمیانہ, نماز لمبی پڑھ درمیانی, تبلیغ ضرور کر, اپنے آپ کو ختم نہ کر. اچھا لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی. انک لعلی خلق عظیم. میرے نبی آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا, آپ کے اخلاق بڑے زبردست. اور ایک لفظ ہے عربی میں ذو, ایک ہے علی. انک لذو خلق عظیم کا مطلب ہے آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں. اور انک لعلی خلق عظیم کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تصور میں جتنے بھی اخلاق آ سکتے ہیں اور آئندہ آئیں گے قیامت تک, وہ سب آپ کے غلام بن چکے ہیں. یہ علا کا مطلب ہے. تو اللہ علا کا لفظ لے کر ہے, زو کا نہیں لائے. اور اتنی تعریف کرنے کے بعد کہ آپ کے اخلاق آخری حد تک ہیں, پھر اللہ نے مزید مطالبہ کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے آگے اپنے پر بچھا دو. مزید مطالبہ کیا. اس آیت کو میں کسی تفسیر سے نہیں سمجھاؤں, مطلب تفسیر بھی پڑھی ہے, لیکن اس آیت کو جو میں اچھی طرح سمجھاؤں نا, وہ اپنے کالج دور کے, ہمارا گاؤں دریائے راوی کے قریب ہے, 3-4 میل کے فاصلے پر. ہمارے بچپن میں زراعت بہت کم تھی, جنگل زیادہ تھے, تو دریائے راوی کے ساتھ ایک بیلا تھا, بہت بڑا جنگل. تو ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے, سارے کزنز بھی, تو ہم شکار کھیلنے چلے جاتے تھے جنگل میں, اور وہاں ہفتہ 10 دن وہیں رہتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جنگل کے اندر, تو اس میں ہمارے تایا اور ہمارے والد کا ایک دوست تھا چاچا سردارہ, اس کے ہم جا کر نہ کوٹھے پہ قبضہ کرتے تھے. تو اس نے 2 کوٹھے ہمارے لیے فارغ کرنے ہوتے تھے, ایک نوکروں کے لیے, ایک ہمارے لیے. تو ہم صبح نکلتے تھے شکار کے لیے, تیتر کا شکار ہوتا تھا, اور شام کو 100, 70, 60, 50, 40 اتنے تیتر مارتے, پھر آپ اپنا ان کو بھوننا کھانا. یہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ, کہ ایمان والوں کے لیے پر بچھا, ساڑھے پر ہوندے نہیں یا ہاتھ ہوندے,
پر بچھاؤ. ہمارے تو بازو ہیں, اللہ کہہ رہا پر بچھاؤ. وہ جب تیتر کو باہر نکالتے تھے, بیچ میں کھلی جگہ آ جاتی تھی, تو چاچا سردارا وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا تھا. اس پر بیچارے وہ دھوکے میں آ کے باہر نکلتے تھے, ان پر ہم فائر کرتے تھے. تو جو وہ LGS ہوتے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے چھرے, تو اس کو چھرے لگتے, تھوڑا سا اڑتا اور گرتا, گر کے اپنے پر یوں پھیلاتا تھا ایسے, ٹانگیں ادھر پر ادھر, گردن ادھر, اور یہ وہ زبان حال سے کہتا تھا کہ ہن بشک ذبح کر, ہن با میں بھن کے کھا تے با میں تل کے کھا, ہن میں تیرے وس پہ گیا. یہ تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے یہاں, کہ ایمان والوں کے آگے ایسے بچھ جاؤ کہ ان کی زیادتیاں بھی برداشت کرو, ان کی سختیاں بھی برداشت کرو, اور اجر اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ تمہارا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا. قدردان ہے, قدردان ہے, قدردان ہے. آپ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. فرشتوں نے کہا بھائی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی نہیں. کہا بھائی تو سوچ کے بتا. کہنے لگا کوئی نہیں, خالی نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ تلاوت. اب ایک کچھ کہنے لگا ہاں ایک ہے. میں تاجر تھا, جس سے لینا ہوتا تھا تو میں نوکروں سے کہتا تھا کہ انذر الموسر, بھائی پیسے لینے میں سختی نہ کیا کرو, جو جب دے دے لے لیا کرو, تنگ نہ کیا کرو, جو جب دے 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 دیا کرو, جو دے سکتا ہے. وَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ, اور جو دینے کے قابل نہیں رہا تو میں کہتا تھا معاف کر دو. کہا اے ایک نیکی ہے جو تسی سمجھو, باقی میرے پلے کھ نہیں. تو اس کا کیس اللہ کے سامنے لگا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کا صحیفہ خالی ہے, یہ ایک بات بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کیا ہے تیرے پاس؟ تو وہ اس نے کہا یا اللہ میں ویسے تو خالی ہوں, بس میں تاجر تھا, تو جن سے پیسے لینے ہوتے تھے اور وہ دے سکتے تھے تو ان کو تنگ نہیں کرتا تھا کہ دو تو دو, وعدہ آ گیا وعدہ آ گیا, ڈھیل دیتا تھا. اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا, چل میں بھی تجھے آج معاف کرتا ہوں. جا. حسن سلوک اتنی بڑی دولت بھائیو, دنیا پھری ہے, 6 بر اعظم کئی دفعہ پھرنے کا موقع ملا ہے. عبادت والے کروڑوں ہیں, علم والے کروڑوں ہیں, حج عمرے والے کروڑوں ہیں, ذکر تلاوت والے کروڑوں ہیں, روزے والے کروڑوں ہیں, اخلاق والے کروڑ اکٹھے کروں تو ایک بھی نہیں ملتا. دکھ سے کہہ رہا ہوں, 10 کروڑ میں شاید میں 10 بھی نہ نکال سکوں جو توڑنے والے سے جوڑتے ہوں, جو زیادتی کرنے والے کو معاف کرتے ہوں, جو نہ دینے والے کو دیتے ہوں. یہ اخلاق کا معیار اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. کہ آپ نے کہا ابو ہریرہ اپنے اخلاق تو اچھے کر. کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو جو میں نے پہلے آپ کو حدیث میں کہا تصل من قطعک, توڑنے والے سے جوڑ, وتعطی من حرمک, جو نہیں دیتا اس کو دے, وتعفو عن من ظلمک, جو زیادتی کرتا معاف کرتا. کئی عالی اخلاق ہیں, یہ کر, یہ جنت نہیں جنت الفردوس اے چابی. تو بھائیو اسلامی اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو, اپنی تجارت میں سچائی لاؤ, دیانتداری لاؤ, صدق و امانت لاؤ, لین دین میں کھڑے ہو, جس کا دینا ہے وقت پہ دو, جس سے لینا ہے محبت سے اس سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کرو, بے عزت نہ کرو. دیکھو میں وہاں چونکہ ساری تجارت دنیا میں ادھار پہ چلی گئی ہے, تو وہاں فیصل آباد کا ایک بازار ہے سوتر منڈی, جہاں اربوں کے کاروبار روزانہ ہوتے, تو روزانہ سر پاٹ رین, گریبان پاٹ رین, تیری ماں تے تیری فلانی تے تیری فلانی. تو میں نے ایک دفعہ ان کو جمع کیا, میں نے کہا دیکھو بھائی یا ادھار دینا چھوڑ دو, تمہارا ظرف نہیں ہے تو ادھار دینا بند کر دو.
اگر ادھار دینا ہے تو پھر یہ گالیاں دینا چھوڑ دو، ورنہ تمہارا گھاٹا زیادہ ہے۔ 10 کروڑ 10 ارب کیا پوری دنیا بھی ایک آدمی تمہاری نگل گیا ہے تو وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن، لیکن تو نے ماں بیٹی کی گالی دے دی تو جرم تیرا بھی گھٹ کوئی نہیں، کیونکہ ماں بیٹی کی گالی دینا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ تو بھائیو آپ سے گزارش ہے اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزارو، اور مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، تعصب کا شکار نہ ہو، نفرتوں کا شکار نہ بنو، مسلم بن کے رہو۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو۔ پوری دنیا پھرا ہوں، جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کہیں نہیں دیکھی، اور ہندوستان اس کے ساتھ ملے ایک ہی ٹکڑا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اتنے، لیکن ہندوستان پاکستان میں نفرت کی انتہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزارو، بس سب کو گلے سے لگانا سیکھو۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا کہ اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیا، حالانکہ آپ تو اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ سب منافق، لیکن اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا کہ تو منافق ہے، اٹھ جا میری مجلس سے۔ کسی کو بتایا نہیں سوائے حضرت حذیفہ کے، وہ بھی اس لیے بتایا کہ کل کو کوئی نقصان ہونے لگے تو ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک نہیں، کسی کو خبر نہیں دی۔ ایک منافق سردار تھے زید، وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایمان یہاں ہے کفر یہاں ہے، ایمان لاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے۔ تو آپ نے اس کے یہاں ہاتھ رکھا کہ اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے، دل کو صاف کر دے، اس ایمان سے سینہ بھر دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں منافقوں کا چودھری ہوں، آپ کو سارے منافقوں کا پتہ بتاؤں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن چونکہ اور لوگ بیٹھے تھے، کہا نہیں کسی کا نہیں بتانا، جو آئے گا ہم سینے سے لگائیں گے، جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے۔ تو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھا۔ عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھا دیا، جبکہ حضرت عمر رو کر رہے ہیں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے، شاید بخشا جائے، شاید بخشا جائے۔ حالانکہ ابو جہل چھوٹا مجرم ہے اور عبداللہ بن ابی بڑا مجرم ہے۔ ابو جہل جحیم میں ہے اور عبداللہ بن ابی حاویہ میں ہے، حاویہ سب سے نیچے ہے، حاویہ کے اوپر جحیم ہے۔ حاویہ منافقوں کے لیے اس میں عبداللہ ہے، اور جحیم مشرکین کے لیے اس میں ابو جہل ہے۔ وہ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، یوں لگ، چونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، ایسے لگا کے رکھا۔ ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان چلا جائے۔ تو آپ نے دے دیا۔ وہ گیا گھر کا، ابا یہ پانی تو پی لے۔ تو کیا ہے یہ؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ تو آگے کم وقت کہنے لگا جا وہاں پیشاب لے کے آ، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ پیشاب لے کے آ، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ تو ان کو اتنا غصہ چڑھا، وہ گیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، بیٹا ہو کر میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ کہ عبداللہ تیرا باپ ہے، قدر کر، قدر کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے، جاؤ اس کی خدمت کرو، تیرا باپ۔ جنازہ پڑھا، اپنا کرتا اتار کے کفن کے طور پر دیا، اور اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ دیر ہو گئے، آپ ذرا دیر سے پہنچے، اس کو دوبارہ قبر سے باہر نکلوایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا۔ تو بھائیو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ یہاں آپ امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہاری سوچ ہے، اس کو گلے سے لگا کے رکھو، لیکن دوسروں کو احترام دو، عزت دو، سب کو اپنا پسند۔ سارے ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ تو کتنی بڑی ظلم و زیادتی کی بات۔ جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان اٹکا رہ گیا، ایک دن جنت میں جائے گا، چونکہ
ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم بھی دوزخ میں ہم بھی دوزخ میں، تمہارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت میں ڈال دو، جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ خالی میرا نام لیا ہے اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پہ خوش ہو کہ اللہ اس کو جنت دے دے، ہمیں کیا، اور کس بات پہ ناراض ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما دے، کوئی خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ایک نیک تھا ایک گناہگار تھا۔ تو نیک کہتا تو بہت گندا ہے، وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ۔ وہ روز اس کو تو بڑا گندا ہے، وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ۔ تو ایک دن کہنے لگا تیری بخشش نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم اٹھا لی۔ وہ دونوں مر گئے۔ تو اللہ نے وہ اس عابد سے کہا تو نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ تو ٹھیکیدار، چل بھائی تو جا جنت میں۔ اگر تو نے میری رحمت کو پابند کیوں کیا؟ اس کو ڈالو جہنم میں۔ تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، سب کو عزت دو۔ ہمارا کام تو گلے لگانا ہے نہ کہ نفرت کرنا۔ مثلا ایک آدمی آپ کا نزدیک غلط ہے تو وہ سمجھو وہ مریض ہے، تو مریض کا علاج ہوتا ہے کہ مریض کو ہسپتال سے نکالا جاتا۔ وینا ملک ہمارے انڈسٹری میں وہ لڑکی جس نے بالکل کپڑے اتار دیا، ننگی ہو کے آ گئی۔ بر صغیر میں کسی ہندو لڑکی نے بھی یہ یہاں تک سٹیپ نہیں اٹھایا کہ وہ بالکل ننگی سکرین پہ آ جائے۔ وہ لڑکی تھی جو ننگی ہو کے سکرین پہ آ گئی انڈیا میں۔ تو میں 1 جنوری کو پہنچا ٹیونس سے دبئی، تو مجھے کسی نے کہا کہ وینا ملک کی شادی ہو گئی۔ میں نے کہا یار میری ملاقات کراؤ۔ انہوں نے کہا آپ اس سے ملیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہے، پتہ نہیں کب اللہ دل بدل دے۔ تو اس کو پیغام بھیجا، اس نے معذرت کر لی، کہا نہیں میں نہیں آتی۔ میں نے کہا چلو مجھے اجازت دو میں آ جاؤں۔ تو اس نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ میرے ساتھ جواد وسیم تھے، وہ ٹی وی میں کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ تبلیغ میں بہت کام کیا انہوں نے۔ میں ان کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے ایک نوجوان تھا، اسد پٹھان تھا، اس سے انہوں نے شادی کی تھی۔ تو میں نے اسے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک، اللہ آپ کا گھر آباد کرے، اچھی بیوی بنائے، اچھی ماں بنائے۔ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، جب بھی آپ کی خبریں چھپتی تھیں بدنامی کی تو میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ میری آپ کی کبھی ملاقات ہو جائے۔ تو وہ رو پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس بات پہ اس کے آنسو نکلے ہیں۔ ہم اٹھ کے آ گئے۔ پھر میں چلا گیا جبوتی سے واپس آیا تو پھر میرا 2 دن کا سٹے تھا اور یمن جانا تھا۔ تو دونوں میاں بیوی خود آ گئے جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ نے سر پہ پورا دوپٹہ لیا ہوا، کہا مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی، اور یہ دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی بھر سر سے کبھی نہیں اترے گا۔ میں نے کہا بیٹی میں نے تو کچھ نہیں کہا، تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ کہا یہ میرا خامند بیٹھا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ شادی کر رہی ہوں فلم نہیں چھوڑوں گی۔ 6 فلمیں سائن کی ہوئی تھی، ابھی بھی اس سال 6 فلمیں سائن کی ہوئی تھی۔ کہا میں نے اسے کہا تھا میں شادی تو کر رہی ہوں فلمیں نہیں چھوڑوں گی، لیکن میں نے کہا تو تیرا ارادہ کیسے بدل گیا؟ کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا، آپ جیسا میرے جیسا کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے؟ مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں، تو آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے عزت دی، میرا دل پگھل گیا۔ تو ہمارا کام تو قریب کرنا ہے نا، دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ آپ نے ایک لشکر بھیجا یہودیوں کا علاقے پر حملہ کرنے، بنو قریظہ۔ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ،
کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھے، اور نماز کا وقت پہلے ہی داخل ہو چکا تھا، انہوں کو روانہ کیا۔ بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے آگے، جو مسجد قباء ہے نا اس سے بھی آگے رہتے تھے، ان کے ابھی کھنڈرات وہاں ہیں۔ نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو صحابہ نے تو وہ لشکر میں سے بعض وہ بھائی نماز پڑھو، نماز قضا ہو رہی۔ دوسروں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قضا کر دو، اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو۔ دوسروں نے کہا بھائی ہمیں یہ نہیں پتا، جو کہا ہے ویسے کریں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو صحابہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نے وہاں کھڑے ہو کے عصر پڑھی، ایک نے آگے جا کے قضا پڑھی۔ اگلے دن اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں دو بالکل اپوزٹ سمت ہیں، یا یہ غلط ہے یا یہ غلط، یا ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا، تو اب خاموش رہے۔ خاموش رہنے نبی کے خاموش رہنے کا مطلب تصدیق ہوتا ہے کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا۔ تو ہمیں سینہ کھلا رکھے۔ عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ سب صحابہ کے کام ہیں۔ آپ نے کبھی اونچی آمین بھی کہی ہے، کبھی آہستہ آمین بھی کہی ہے۔ تو ہم اس پر آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہوں۔ ہماری جماعت آ رہی تھی تو ایک جگہ نماز کے لیے رکے، مغرب کی نماز تھی، تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے کوئی اہل حدیث بھائی تھے، انہوں نے زور سے آمین کہی۔ سلام پھیرتے ہی امام آکھنے لگا کڑا کتا بھوکیا، کڑا کتا بھوکیا۔ جب امام مسجد اتنے جاہل ہوں گے تو بیچاری عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی کوئی شیر دا پتر یوزا کیا سوراں نو کتے بھوک دی رہ جاندے، سوراں نو کتے بھوک دی رہ جاندے۔ مطلب دونوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے نبی نے اونچی آمین بھی کی ہے، آہستہ آمین بھی کی، رفع یدین کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو پوری امتوں میں تقسیم کر دی۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک اذان تھی جس میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ تو ہماری اذان ہے نا۔ ابو محذورہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک اذان دیتے تھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ کہتے تھے۔ مکے میں اذان ہوتی تھی۔ تو میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جس کام کو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کیا اور چھوڑ دیا وہ بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ تو یہ اذان مجھے کہیں نہیں نظر آئی، نہ کہیں سنی۔ خیال آتا تھا یار اے اذان کدی نہیں سنی۔ ابھی میں جب موریتانیہ گیا، موریتانیہ، تو وہاں میں نے اذان سنی تو یہ اذان تھی 4 دفعہ۔ تو چونکہ فجر کا وقت تھا تو کبھی کبھی حرم شریف میں بھی تہجد کی نماز میں یہ اذان ہوتی ہے۔ میں نے سمجھا شاید یہ وہی تہجد والا قصہ ہے، لیکن جب ظہر کی اذان بھی ویسی ہوئی، عصر کی بھی ہوئی، مغرب کی بھی، پھر میں نے پوچھا، میں کہا یار اے تھوڑی اذان کیویں ایویں ہی ہے سارا سال ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہی اذان دیتے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مالک، آج میری بات پر تو نے مہر لگا دی کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنا ہے۔ کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے، کوئی کہیں پر زندہ ہے۔ تو بھائیو امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، آپس میں نفرتوں کا شکار نہ ہو، تو آپ کی پریزنٹیشن بہت زبردست ہو جائے گی۔ پریزنٹیشن پر لوگ کتنے پیسے خرچ کرتے۔ میں روڈ پہ رکا، ایک میڈیسن لینی تھی بالکل سستی سی، تو ادھر میڈیکل سٹور تھا جہاں میری گاڑی روکی، تو میں نے بھیجا، میں نے کہا یار دوائی لو۔ پھر میری نظر ادھر پڑی تو ایک بڑا خوبصورت میڈیکل سٹور تھا، اس میں لائٹیں جل رہی تھیں، شیشے لگے تھے۔ میں کہا یار ادھر میں نے ادو نہ لے، ادو جا کے لے۔
عام میڈیسن تھی، مطلب کوئی ایسی نہیں بھی جس میں کوئی ہیرا پھیری کیا ہو، مہنگی دوائی تھی، 15-20 روپے کا پتہ. صرف اس کی جو پریزنٹیشن تھی نا، اس نے میرے 20 روپے ادھر لگوا دی. تو ہم اسلام کو خوبصورت پیش کریں، اسلام پر دھبا نہ بنے، اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرو کہ لوگ آپ کی تجارت سے مسلمان ہوں، آپ کے بول سے مسلمان ہوں، آپ کے آپس کے سلوک سے مسلمان ہوں، آپ کی آپس کی محبت سے مسلمان ہوں. تو یہ گزارشات ہیں، لیکن یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے، ایسے تھوڑی آتی. تبلیغ کا کام اس وقت دنیا میں صدیوں کے بعد ایک ایسی محنت زندہ ہوئی ہے جس نے اسلام کو بطور اسلام پیش کیا ہے اور دین کو بطور دین پیش کیا ہے، اور نفرت کا ایلیمنٹ کوئی نہیں، تعصب کا ایلیمنٹ کوئی نہیں. بروں کو بھی سینے سے لگانا سیکھا ہے، غیروں کو بھی اپنے سینے سے لگانا سیکھا ہے. تو اللہ کا فضل و کرم سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے، ایک فرائض میں نماز نہ چھوڑیں، جہاں بھی ہو نماز کا اہتمام فرمائیں. کمائیوں میں حرام نہ ہو، حلال ہو، جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو. اور رزق ہو تو زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دو. اور آپ کی نسلوں نے یہاں رہنا ہے، اللہ کے واسطے ان کے لیے اسکول بناؤ، ان کے لیے مسجدیں بناؤ، ان کے لیے مدرسے بناؤ. اگلی نسل کے لیے سوچو کہ ہم ان کو کچھ دے کر جائیں. کل میرا جہاں بیان تھا، اتنا بڑا اسکول انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہاں بچے ان کی عربی زبان سیکھ رہے تھے. اپنے بچوں کو عربی سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، اپنے گھروں میں اپنی زبان بولو تاکہ ان کو اپنی ثقافت یاد رہے. اور اپنے اسکول بناؤ جس میں اردو ان کو سکھاؤ. فرینچ تو ان کو خود ہی آ جائے گی. اپنی زبان گھر میں بولو، اردو ان کو اسکولوں میں سکھاؤ کہ ہمارے دین کی زبان اردو ہے، تو ان کو اردو آئے، ورنہ اگلی نسل کو یہاں پتہ ہی نہیں ہوگا. پاکستان میں مال خرچ کرنے کے بجائے یہاں خرچ کرو. اگر آپ کے بچے یہاں ہیں، آپ کے پاسپورٹ یہاں کے ہیں، تو اب یہ آپ کا ملک ہے. یہاں جتنے لوگ باہر پیسے کما رہے ہیں، ان کا پیسہ پیچھے یا کوٹھیوں پہ لگ رہا ہے، یا شادیوں پہ لگ رہا ہے، یا سیاست پہ لگ رہا ہے، یا لڑائیوں پہ لگ رہا ہے. یہ 4 چیزوں میں ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اور بیچارے ہمارے کچھ عزیز تھے، وہ ساری زندگی کمایا انہوں نے، ڈنمارک میں تھے. جتنا کماتے ماں پیو، اتنا بے رحمی سے انہوں نے ان کا پیسہ برباد کیا رشتہ داروں نے، کہ وہ آج بھی فقیر ہیں. وہ ایزی کم ایزی گو ہوتا ہے. آپ لوگ محنت سے کماتے ہو، اس کو سوچو کہ صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے. 6 کنال کے گھر میں نے میر پور میں بنے دیکھے ہیں، کھوتے اندر بنے ہوئے، گائیں مجھی اندر بنی ہوئی ہیں. چونکہ خود تو رہتے ہیں انگلینڈ میں، تو اس گھر کا ان کو نفع کیا ہے؟ ان کی نسلوں نے تو وہاں جا کے نہیں رہنا ہے. وہاں جائیدادیں بناتے ہیں، پیچھے قبضے ہو جاتے. میرا ماموں کا بیٹا ادھر رہتا ہے لندن، اور جتنی اس نے وہاں خریدی تھی ساری پہ قبضہ ہو گیا. میں کہا ہوں تو چھڑا کے وکھا پاکستان دیا عدالتاں، تیری اگلی نسل بھی نہ چھڑا سکے. وکیل بادشاہ ایڈا طاقتور ہے، ایک گھنڈی پاوے گا 1 سال ٹپا دے گا، اگلے سال 2 گھنڈی پاوے گا 1 سال اور ٹپا دے گا. تو یہاں پیسہ خرچ کرو، مسجدیں بناؤ اچھی بڑی بڑی، اسکول بناؤ اچھے، یہاں مال خرچ کرو. ہاں تمہارے وہاں غریب رشتہ دار ہیں، ان پہ خرچ کرو، والدین ادھر ہیں ان پہ خرچ کرو. لیکن ایسے جائیدادیں خریدنا، اگر نسلیں یہاں ہیں، پاسپورٹ یہاں ہے، تو پیچھے جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں بناؤ. یہاں ان کے لیے پروگرام دے کر جاؤ، یا ان کے لیے مساجد دے کر جاؤ، یا ان کے لیے اسکول دے کر جاؤ، یہاں ان کے لیے مدرسے دے کر جاؤ، تاکہ اگلی نسل کے پاس اسلام کو لینے کا راستہ تو ہو. ماشاءاللہ انگلینڈ میں جا کر دیکھو انہوں نے کیسے اسکولوں کے جال بچھا دیے، مدرسوں کے جال بچھا دی. تو یہ چند گزارشات ہیں بھائیوں کی خدمت میں، اس پر ضرور غور فرمائیں، ضرور غور فرمائیں، ضرور غور فرمائیں. آپس میں پیار محبت سے رہیں، نفرت سے نہ رہیں. تعصب، نہ مذہب کا تعصب ہو، نہ قوم کا تعصب ہو، نہ علاقے کا تعصب ہو، نہ زبان کا تعصب ہو. رواداری کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ رہنا سیکھو.
اور فرائض کو زندہ کرو. یہ سب کام آسان ہو جائے گا اگر آپ صرف ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگانا شروع کر دیں. صرف ایک ویکنڈ، زیادہ نہیں، ایک ویکنڈ تبلیغ میں جانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پوری زندگی بدل جائے گی. تو نیت کرتے ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ اس کے سارے بھائی. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی. اس دفعہ ان بھائیوں نے ایک مسجد میں کیا تھا، وہ اتنی بڑی مسجد تھی، اس کے نیچے بھی ہال تھا، اوپر بھی تھا، سارا بھر چکا تھا، نیچے بھی اوپر بھی، اس سے اوپر بھی تھا، وہ سارا بھر چکا تھا. بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. یہ ذوق و شوق جذبہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے، آپ کو یہاں مزید ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق دے تاکہ آپ اسلام پہ خرچ کریں، بچوں کے لیے خرچ کریں. اگر آپ کی کمائیوں میں حلال ہوگا تو انشاءاللہ بڑھتا رہے گا، سچائی ہوگی تو بڑھتا رہے گا، دیانتداری ہوگی تو انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. اس میں کوئی گھاٹا بھی آئے گا تو انشاءاللہ وہ پلس یا مائنس نہیں ہے، چونکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی رضامندی میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا قبول فرمائے، اور یہ اس طرح اللہ ہمیں جمع کرتا رہے، ہم آتے رہیں. کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، ویزے کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو جب مل جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی سفر ہو جائے، بھائیوں سے دوستوں سے ملاقات ہو جائے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے ان سارے بھائیوں کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما. ان کو، ان کی نسلوں کو، اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اسلامی زندگی سے آراستہ فرما، تقوی کا زیور عطا فرما، آپس میں محبت نصیب فرما. یا اللہ امت بن کے رہنے والا بنا، ہمیں تعصب سے بچا، نفرتوں سے بچا، عداوتوں سے بچا. یا اللہ الفت و محبت کی فضا قائم فرما. ان سب بھائیوں کو کشادہ بابرکت رزق عطا فرما. یا اللہ انہیں خرچ کرنے والا ہاتھ دے، یا اللہ مانگنے والا ہاتھ نہ ہو، دینے والا ہاتھ بنا. یا اللہ یہاں ان ہماری نسلوں کے لیے اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں مسلمان بنانے والے بنے. ان کو اتنے اسباب عطا فرما، یہ ان کو یہاں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، سچائی والا بنا، صدق والا بنا، امانت والا بنا، دیانت والا بنا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان ساری جو ہماری نسلیں یہاں ضائع ہو گئیں اور اس گندے ماحول کا شکار ہو گئیں، وہ ہمیں واپس لوٹا دے، وہ ہمیں واپس لوٹا دے، وہ ہمیں واپس لوٹا دے. جو ہمیں بیمار ہیں صحت دے دے، جو تنگی کا شکار ہیں فراخی عطا فرما دے، جو ہم میں سے آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. جب ہم جانے لگیں تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا যে পথের দিশা পেল আবু বকর, যে পথে ছিল আলী হামজা ওমর, যে পথে দিশা পেল আবু বকর, যে পথে ছিল আলী হামজা ওমর, সে পথে যেতে কবু দিও না মোরে, সে পথে যেতে কবু দিও না মোরে, যে পথে নিষেধ করেছে কোরআন। আল্লাহ আল্লাহু 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 জাল্লা জালালুহু, সে পথের দিশা প্রভু মোরে করো দান, যে পথে রাসূল নিজে করে নাও মা। দিনের পথে যারা সপেছে জীবন, খুঁজে চলে সদা যারা শহীদি মরণ, দিনের পথে যারা সপেছে জীবন, খুঁজে চলে সদা যারা শহীদি মরণ, তাদের সাথী প্রভু